نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم اما بعد۔ اچھا جی، آج بدھ 29 دسمبر 2021 ہے اور آج ہم انوار العلوم شرح مثنوی مولانا روم کی تیسری قسط آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آخری بار جو ہم نے جس شعر پر اختتام کیا تھا وہ تھا ہر کسے از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آنور نیست۔ کہتے ہیں کہ نئے یعنی بانسری جو ہے وہ کہہ رہی ہے، اور بانسری سمبولک ہے، میٹافر ہے، یعنی تشبیہ اور استعارہ ہے۔ تو جہاں جہاں بانسری کی تشبیہ اور استعارہ کا استعمال ہو تو اس سے مراد یا تو روح ہے جو اس پردیس میں یعنی اس جسم کے عالم میں، اس عنصری پیکر کے اندر، اس قفس عنصری کہتے ہیں نا، اس عناصر کی جو قید ہے، پریزن ہے، اس میں آنے کے بعد جب وہ اس میں تنگی محسوس کرتی ہے اور اپنی بلند پروازی کے اور اپنی آزادی کے وہ زمانے یاد کرتی ہے جب عالم ارواح میں مولا کی سے مکالمہ، مشافہہ، مکافحہ ہوا کرتا تھا اور وہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں بے حجابانہ مکالمہ سنا کرتی تھی اور پھر جواب بھی دیا کرتی تھی۔ بھلا ساری ارواح جو ہیں وہ مل کر کہا کرتی تھیں کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہے۔ تو جب وہ وقت یاد کرتی ہے روح، یا پھر وہ وقت جب مرید اس دنیا میں پردیسیوں میں رہتا ہے، دین و دنیا کی تمام کوششیں اپنی عقل کے، فہم کے، تعلیم کے، محنت کے اور زمانے کے تجربوں کے سارے گھوڑے دوڑانے اور سارے ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود جب ناکام رہتا ہے بالآخر، اور کچھ مولا کا کھوج کھرک نہیں لبتا، اور کچھ اپنے اندر کے جو تنہائی اور خلش اور خلا ہے اس کا علاج، اس کا مداوا دارو نہیں کر پاتا، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ میں کہاں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ کسی تلاش حق میں نکلتا ہے، پھر کسی کامل ہستی، کسی صاحب حق، مرشد برحق کی تلاش کے لیے وہ پھر نکلتا ہے باہر۔ اور پھر جب نیت صاف ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تمسک، توسل کی دولت ہاتھ میں ہو، تو یقیناً رہنمائی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چارہ ساز، ہمدم، رہبر، مہربان مل جاتا ہے۔ اور جب وہ مل جاتا ہے تو پھر وہ اس کی ساری کہانی سمجھ کر اس کو بتاتا ہے کہ بچہ تجھ پر کیا گزری اور تجھے کس طرح اس سے نبردآزما ہونا ہے، اور تجھے کس طرح من کا سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ وہ من کا سکون جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی میں، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ تو وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ کو یاد کرنا، اور ذکر جوارح یعنی اعضاء سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے مختلف عبادات بجا لانا، وہ بھی ہے جو فرائض ہیں یا واجبات یا سنن مستحبات ہیں۔ اور سب سے بڑا جو اللہ کا ذکر ہے وہ تو یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کہ اپنے رب کو اس طرح یاد کر کے پھر اسے کبھی بھولے نہیں۔ اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا نام جپ، اس طرح جپ، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کر، تبتل اختیار کر کے، پہلے باب تفعل اور پھر باب تفعیل، تبتیلا، کہ پھر ایسا تبتل کہ مصدر مطلق استعمال کیا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہ ہو، یعنی تو خلوت در انجمن ہو، ٹھیک ہے نا، وحدت در کثرت کا یہاں پہ مظاہرہ کر لے، تو اس طرح کی یاد ہو، صرف زبان سے نہیں کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، کہ اوپر زبان پہ تو نام نامی جپے جا رہے ہیں
اور ایک روزری لے کے ہاتھ میں جو ہے اس کو گھمایا جا رہا ہے، مگر دل جو ہے اس کی یاد سے غافل ہے۔ تو فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کا اطمینان ہے۔ تو وہ یاد کا محل دل ہے، تو وہ یاد تو پھر دل میں ہوتی ہے نا، تو پھر دل میں تو ہوتی ہے، تو پھر وہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو پھر تو یوں ہوتا ہے کہ پھر تو بندہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، پھر تو بندے کو کسی سہارے کی، کسی خارجی آسرے کی دنیا میں ضرورت نہیں محسوس ہوتی، پھر وہ اپنے پیر، اپنے عشق حقیقی کے ساتھ ہی مطمئن ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ اس کی تشفی ہو جاتی ہے، اسی میں وہ شاد باش رہتا ہے۔ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، پھر وہ یہ گاتا ہے کہ خوش رہ اے میرے جنون، اے میرے پیارے خوبصورت دیوانہ پن کا الزام جو مجھ پہ لگتا ہے، لیکن تو تو اتنا عظیم ہے، تو تو اتنا کریم عشق ہے کہ اگر مجھ کو دیوانہ بتلاتے ہو، میں وہ ہوشیار ہوں، پاؤں جب طوف حرم میں تھک گئے سر پھر گیا۔ تو پھر وہ تو ایسے سر پھرے اور ایسے من چلے ہوتے ہیں کہ اگر پاؤں تھک جائیں تو پھر سر کے بل چلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ تو پھر کہتے ہیں کمزوریاں ہیں، ہمت نہیں ہے، پست ہمت ہیں، سستی ہے، کاہلی الکسی ہے، مگر کم از کم محبوب کے رستے میں تو اے ظالم دل نہ تھکا کر۔ تو محبوب کے رستے میں یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جو مولانا روم کہتے ہیں نا انبیاء در کار عقبہ جبرین، کافران در کار دنیا جبرین۔ کافر یعنی کہ غافل لوگ جو ہیں، غافل لوگ وہ جو اس کی معرفت سے، اس کے عشق سے ناشنا ہیں، وہ مجبور ہیں کہ دنیا ہی کے کام کرتے رہیں، وہ دنیا ہی میں مجبور رہتے ہیں، دنیا ہی کے جبر کا شکار رہتے ہیں چنانچہ۔ لیکن جو اس کے انبیاء اولیاء ہیں، رہبر ہیں، وہ دنیا کے جبر کو کاٹ دیتے ہیں، دنیا کی جو قیدیں، سلاسل ہیں، زنجیریں ہیں، ان کی پابندیوں کو یعنی کہ اس طرح سے ان میں رہتے ہیں کہ ان میں جس طرح وہ مرغابی ہے کہ وہ ان میں رہتا تو ہے پانی میں، لیکن پانی میں اس کے پر کبھی تر نہیں ہوتے، پر ہمیشہ اس کے خشک رہتے ہیں۔ ہمارے مرشد خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب اکثر یہ تشبیہ تمثیل بیان فرماتے تھے کہ دنیا میں ایسے رہو، غالباً یہ شیخ سعدی کا یا کسی کا فارسی کا شعر ہے، تو وہ یوں فرماتے تھے، پہلے شعر اور پھر ترجمہ، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مرغابی پانی میں رہتا ہے، کہ وہ پانی میں رہتا تو ہے مگر اس کے جب وہ پانی سے نکلتا ہے اس کے پر بالکل خشک ہوتے ہیں، پر نہیں بھیگتے اس کے، یعنی اس کا دل نہیں لگتا دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی ایک حدیث پاک بھی ہے، وہ ہم جب درس حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ ریاض الصالحین سے یا کہیں سے، تو انشاءاللہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے لے آئیں گے، وہ مفصل ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے رہو کہ تمہارا دل دنیا میں نہ رہے، دل مولا کے ساتھ ہو، ہتھ کارول دل یار ول، دست بکھار و دل بیار۔ تو یہ اس میں سبق ہے کہ پھر ان کا دل جو ہے وہ یار کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے نا۔ ہم نے انسان کو خلق الانسان من علق، تو عرفاء نے اس میں سے ایک باطنی تفسیر، باطنی نقطہ لیا، علق کہتے ہیں، علق چپکنے کو بھی کہتے ہیں، تعلق کہتے ہیں نا، تعلق تفاعل کے باب پر، تو کیا ہے اس میں چپکنا، جڑ جانا، پیوستہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں علق، تو یہ کہتے ہیں میں نے علق بنایا، ٹھیک ہے، اس کے ظاہری وہ بہت سارے مفاہیم عربی لغت اور تفاسیر کے حساب سے، آثار کے حساب سے اس کے ہیں، لیکن ایک اس میں نقطہ اشارہ تفسیر اشاری کی باب میں وہ یہ بھی ہے کہ پھر ہم نے اس کو انسان کو الگ سے بنایا، یعنی تعلق سے، محبت کے خمیر سے اس کو گوندھا ہے، محبت کی مٹی سے، اور محبت کی اس کے اندر وہ جو بچے کو پلاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، گٹھی، تو اس کو محبت کی گٹھی سے سینچا گیا ہے، اس کا خمیر بشریت، خمیر ملکوتیت، ملکانیت، کیونکہ اس میں تو سارے عوالم ہے نا، تو اسی لیے تو وہ سارے عوالم سے چھوٹتا ڈسکنیکٹ ہوتا، کٹتا دور ہوتے جب یہاں پہ عنصری خاک، پانی، آگ، مٹی، ہوا، پانی کے عنصر میں کے عناصر کے اس قید میں، اس جہان میں جسے عالم ناسوت کہتے ہیں، اس دنیا میں جب پست سفلی دنیا میں جب آ کے گرا ہے، تو تب سے اس کا شدت، اس کا درد، اس کا نالا بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے تو وہ بہت بہتر حالت میں تھا، اور اس کے بعد بھی وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا جو غم کا راز تھا وہ میرے نالوں سے اتنا دور تو نہیں تھا، لیکن کسی کے پاس وہ نگاہ بصیرت اور وہ سماعت بصیرت ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے پہچانتا؟ وہ تو کوئی صاحب نور، صاحب جس کی سماعت میں اللہ کا نور ہو، بی یسمع و بی یبصر، کہ پھر وہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، وہ میری سماعت سے سنتا ہے، وہ بی یبصر، اور پھر وہ میری بصارت سے، میرے نور بصارت سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ عالم ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر کسی کے دل پر جب نظر نور کی مارتے ہیں تو اس کے دل کو مولا سے متعلق، متمسک
کر دیتے ہیں. اور یہی ہے حبل اللہ. وہ جو کہا نا واعتصموا بحبل اللہ، تو وہ حبل اللہ کیا ہے؟ انبیاء، نبوت کے دور میں نبوت، انبیاء، اور اس کے بعد ختم نبوت کے بعد ولایت کا جو شجرہ ہے اس کو پالو، کہ یہ وہ شجر ہے اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ اس کی جو جڑ ہے وہ زمین میں بڑی پیوستہ، بڑی پختہ گڑی ہوئی ہے، لیکن اس کی جو بلندیاں ہیں وہ آسمانوں تک ہے. یعنی یہ آپ کو عالم بالا کی سیر کراتی ہے. ملائے اعلیٰ کے جو مناظر ہیں، یادیں ہیں، ان کے لذتیں، ان کے مزے آپ کو یہاں پہ کرا دیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حظ نصیب فرمائے، ان نعمتوں سے حصہ عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے پھر اسی طرح سے اس کو جاری رکھیں گے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے، ہم سب کو تعلق باللہ، تعلق بالرسول نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.